अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फहद हुसैन साहब मौजूद हैं। फहद साहब, आप सबसे पहले टॉप स्टोरीज डिस्कस करते हैं। आर्मी चीफ का एक नया बयान आया है। पीटीआई को जो जलसा करना था उसका एनओसी भी मनसूख हो गया है और पकड़ दकड़ भी शुरू हो गई, लेकिन पीटीआई जलसा करना चाहती है। बिल्कुल, और आज जो आर्मी चीफ ने जो बातचीत की है उसमें यानी कि क्योंकि यूथ कन्वेंशन था तो बहुत हद तक उन्होंने नौजवानों के हवाले से बात की, लेकिन जो एक थीम जो बार बार हमें देखने को और सुनने को मिल रही है वो आज उन्होंने उस थीम पे भी टच अपॉन किया और वो है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और उसका इम्पैक्ट। तो जाहिर बात है कि वो री इन्फोर्स करें इस मामलात को और ये इम्पॉर्टेंट है उस कॉन्टेक्स्ट में जो आज हम डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब के। बिल्कुल, और एक और अहम टॉप स्टोरी ये है कि इमरान खान ने मजीद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से भी जवाब रिपोर्ट किया जा रहा है। असल में उन्होंने बात ही ऐसी कर दी, वो हम पहले भी कह रहे थे कि खान साहब जो हैं वो अपनी टोन चेंज करते रहते हैं। पहले वो बिल्कुल बातचीत के उसमें मोड में आ गए थे, लेकिन आज फिर एक और यू टर्न हुआ, उनके अल्फाज थोड़े सख्त हो गए। वो क्या थे और क्यों थे? और एक और अहम खबर ये कि बिजली के बिल का रिलीफ तो मिल ही रहा है, लेकिन इत्तेहादी भी खुश नहीं है। और आज ये भी खबर सामने है कि IMF में अभी तक पाकिस्तान का केस टेकअप ही नहीं किया गया। मेरे ख्याल में बायस तशवीश है, क्यों हो रहा है, क्या मसला है? IMF कहीं खतरे में तो नहीं पड़ रहा? एक बड़ा सवाल है, खुदा ना खास्ता। लेकिन उसके साथ साथ इत्तेहादियों का जो मामला है, आज एक बहुत ही अहम मेहमान से पूछेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, और इसका बाकायदा आगाज करते हैं। पहले तो जो आर्मी चीफ ने बयान दिया है, ये आपको लगता है कि वो बड़े डिटर्मिन्ड हैं इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने में कि डिजिटली जो हो रहा है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है? देखिए अतुल, ये जो यूथ कन्वेंशन है, कल भी हमने इसका जिक्र किया था, ये चल रहा है और ये इंगेजमेंट है, एक आउटरीच है जो नौजवानों की तरफ की जा रही है और उसमें कंसिस्टेंटली जो है वो जो भी टॉप लीडरशिप है, पॉलिटिकल भी और अब मिलिट्री भी, वो भी आके उनसे बात कर रहे हैं और एक सर्टन कुछ बेसिक थीम्स हैं जो बार बार री इन्फोर्स कर रहे हैं। अच्छा, उसमें आज प्राइम मिनिस्टर ने भी तकरीर की, लेकिन साथ साथ आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने भी बातचीत की। अब ये तो कुछ जो उन्होंने बातें की, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बतूल बड़ी ही अहम जो टेक्स्ट उनका आया है उसमें मेरे ख्याल में चंद एक बड़ी अहम बातें हैं जिस पे उन्होंने जिक्र किया है जो डिजिटल मामलात हैं, डिजिटल। तो उसमें जो कुछ बयानात हैं अगर आप पढ़ के सुना दें तो हम दिखा भी देते हैं। बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये कहना है कि आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा की अवाम से पूछें। रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा शुदा हैजान और फितने के मज़मून से दूर रखे। जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ है, ये कहा है उन्होंने। अच्छा, अब ये देखिए बारी बारी इन तीनों को अगर हम देखें ना बतूल, ये तीन थीम्स हैं। पहला जो कहते हैं कि आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लिबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछें, क्योंकि बार बार पाकिस्तान में ये सवाल उठ रहा है, ये बात की जा रही है और तनकीद भी की जा रही है कि जी रियासत जो है उसका बड़ा हैवी हैंड है। जिस तरीके से May 9 के बाद से जो है वो जो रियासत ने या इदारों ने या सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो है वो लोगों की पकड़ दकड़ की है और सख्ती जो आई है, उसके हवाले से रियासत और रियासत के ऊपर तनकीद जो है वो एक बड़ा अहम मौजू बना हुआ है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो अभी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी कहा और उससे पहले हमने देखा है कि बार बार जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रिपीट किया जा रहा है कि अगर रियासत कमज़ोर होती है तो फिर मुल्कों की तबाही लगती है। अब कहने का मकसद ये है कि जी जब आप रियासत पर तनकीद करते हैं और बेदरेग तनकीद करते हैं और हर तरह की तनकीद करते हैं तो आप एक तरीके से उसको कमज़ोर कर रहे हैं और उस कमज़ोरी का जो नतीजा हो सकता है वो लिबिया, शाम, कश्मीर, गजा, ये चार एग्जाम्पल। एक थीम तो ये। दूसरा देखिए उन्होंने अगेन ये बात की जो सेकंड पॉइंट आपने अभी पढ़ के सुनाया कि रियासत की ये जिम्मेदारी है कि आवाम को सोशल मीडिया से पैदा हैजान और फितने के मुज़मरात से दूर रखें। रियासत की ये जिम्मेदारी है। सो इन अ वे ये एड्रेस कर रहे हैं कि जी जो भी इंटरनेट के ऊपर हो रहा है उसको आप फायर वॉल कहें, उसको आप और भी जो भी इकदाम हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अगर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए फितने का लफ्ज़, यानी बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है ना, डिजिटल टेररिज्म का बात भी हो रही है, फितने की बात भी हो रही है, तो ये क्लियरली इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है। और तीसरा थीम जो है वो भी देख लें, जो पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहीं कौन बना रहा था? ये PTI बना रहा था। उससे पहले सोशल मीडिया पे कौन सबसे ज़्यादा जो है वो रियासत पे तनकीद कर रहा है? वो PTI कर रहा है। और रियासत के ऊपर कौन सबसे ज़्यादा तनकीद कर रहा है? वो PTI कर रही है।
تو یہ تینوں پوائنٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی جا کے لگتے ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کی سیاست ہے، اور وہ ایک ایسے دن میں جس دن جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے کچھ اپنا لب و لہجہ چینج کیا اور ایک مختلف الفاظ کا چناؤ کیا. وہ کیا تھے اگر آپ وہ بھی سنا دیں تو اس کو اس سے کنیکٹ کرتے ہیں. بالکل، بانی پی ٹی آئی نے جیل میں کیا گفتگو کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں. مجھے ملٹری کورٹ میں لے جانے سے پاکستان کا امیج خراب ہوگا. جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد زیرو ہو گیا، مجھے کیا فائدہ دے گا، اس سے رابطہ کیوں رکھوں. 9 مئی کو میرے اغوا کا حکم نمبر 1 بادشاہ سپر کنگ نے دیا تھا. 9 مئی کا معاملہ نیشنل سیکیورٹی نہیں لوکل ایشو ہے. اگر 9 مئی سازش کا مرکزی کردار جنرل فیض حمید ہے تو آرمی چیف سے مطالبہ ہے کہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کریں. مجھے شہزاد اکبر نے کہا تھا کہ ملک ریاض نے بتایا کہ یہ پیسہ چوری یا منی لانڈرنگ کا نہیں. ہمیں ملک ریاض نے کہا تھا کہ این سی اے کے ساتھ ڈیل کو پبلک نہ کیا جائے، اسی لیے ہم نے اس ڈیل کو خفیہ رکھا. اب اس میں انہوں نے 2 3 4 چیزیں جو ہیں وہ کر دی، لیکن پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ جو فوکس کریں نا، کیونکہ پہلے ابھی ہم نے آپ کو چیف آف دی آرمی اسٹاف کا بیان بتایا جو انہوں نے تقریر کی آج، اور اس میں سے انہوں نے کن تھیمز پہ ٹچ اپون کیا، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے یوتھ کے اوپر ہی بات کی. اب یہ جو دیکھیں کلیئرلی وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے عمران خان صاحب بات کریں، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ٹون چینج کی. کہتے ہیں 9 مئی کو میرے اغوا کا حکم نمبر 1 بادشاہ سپر کنگ نے دیا تھا. 9 مئی کا معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا نہیں ہے، لوکل ایشو ہے. یہ بالکل ٹون چینج ہو گئی ہے، اور اس میں اب وہ بہت حد تک ایک سخت بات کرنا شروع ہو گئے. جہاں پہ اب سے کچھ ہی دن پہلے وہ بات کر رہے تھے مذاکرات کی، وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں تو بات کرنے کو تیار ہوں، میں تو غیر مشروط معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں 9 مئی کے حوالے سے. اب بالکل ان کی ٹون جو ہے وہ چینج ہو گئی، اور اب اس میں ایک سختی آ گئی. کیوں آئی؟ ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ان کو شاید یہ احساس ہو گیا ہے کہ دوسری طرف سے زیرو انٹرسٹ ہے بات چیت کرنے میں، انگیجمنٹ میں. یہ وہ چیز ہمیں جو بڑے پہلے سے نظر آ رہی ہے. لیکن فیض حمید صاحب کے حوالے سے بھی عمران خان کا روزانہ کی بنیاد پہ دیکھیں کس طریقے سے پہلے انہوں نے ان کو کمپلیٹلی ڈس اون کر دیا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مجھے بھی پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے ملٹری کورٹس میں. یہ جو آج سخت بیان آیا ہے اس پہ فوری طور پر رد عمل آ گیا، اور ناٹ سرپرائزنگلی نہیں تھا، کیونکہ جب چینج ہوئی اس طرح کی بات تو یہ بھی کہا گیا. آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ جو ہے وہ یہ جو آگے انہوں نے کہا کہ اوپن ٹرائل جو ہے کریں فیض حمید صاحب کا. اس پر سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے یہ بیان آ گیا ہے. انہوں نے کہا، اور اس کا بھی ٹون چیک کریں، بانی چیئرمین ہوتا کون ہے بتانے والا کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں. اگر بانی چیئرمین کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں اوپن ہی ہوگا، تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ بانی چیئرمین کیا کرتا اور کیا کرواتا رہا ہے. یہ جو ٹون ہے اس سے آئی تھنک بطول اب تو میرے خیال میں اگر کسی کو کوئی تھوڑا سا بھی شک تھا کہ کہیں پہ معاملات جو ہیں وہ کوئی درمیان کا کوئی رستہ نکل سکتا ہے یا کچھ فلیکسیبلٹی آ سکتی ہے یا کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، میرے خیال میں یہ بالکل روزانہ کی بنیاد پہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور آج آئی تھنک ایک ہی دن میں جب یہ بھی بیان خان صاحب کا بھی بیان آیا، سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے بھی آیا، اور آرمی چیف صاحب کا بیان آیا، میرے خیال میں آج بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ بیٹل لائن آر ڈرون، دونوں طرف سے کہیں بھی کوئی ملاپ کی چیز نہیں ہے. اور اوپر سے جلسہ، بالکل آپ نے صحیح کہا، اوپر سے کل جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کا. انہوں نے بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ جی ہمیں پرمیشن ملے یا نہ ملے ہم کریں گے. آج ہی جو پرمیشن جزوی طور پر ملی تھی جو انتظامیہ نے دی تھی اسلام آباد کی، آج کینسل اور وہ بڑا لمبا چوڑا آپ نے میرے خیال میں دیکھا ہوگا، وہ بڑا لمبا چوڑا انتظامیہ نے جو ہے وہ ایشو کیا ہے اپنا جو اعلامیہ ہے، اور اس میں بڑا کلیئر انہوں نے لکھا ہے کہ جی ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی جب آتی ہے جلسہ کرنے تو ان کے کس طرح کے عزائم ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو لے کے چلتے ہیں. اور دوسرا یہ کیونکہ اور بھی کچھ مظاہرے ہو رہے ہیں اور بھی کوئی ایشوز ہیں، اس لیے وہ جو ہے وہ مکمل طور پر ہم وہ جو اجازت ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا، انہوں نے یہ بھی کہا آئی جی کے مطابق کہ پی ٹی ایم اور سنی اتحاد کونسل بھی اس جلسے میں شامل ہیں اور آنسو گیس ماسک وغیرہ بھی لا رہے ہیں، تو وہ یہ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کے خدشات تھے جن کا انہوں نے اظہار کیا. بالکل، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جب ہم یہ منسوخ کرتے ہیں، اس کے رد عمل میں جو ہے وہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اس کا آرگنائزر ہوں جلسے کا، وہ انہوں نے کہا کہ جی میں زیر زمین جا رہا ہوں، جلسہ بالکل ہوگا، کل آپ نکلیں اور وہاں پہنچیں، ترنول میں ہے.
اور بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی یہ جو این او سی ہمیں ہائی کورٹ کے ذریعے ملا تھا یہ کینسل نہیں ہو سکتا، اور جو تمام پرامن ہوگا اور تمام ہمارے جو ورکرز ہیں وہ اس جلسے میں پرامن طریقے سے حصہ لیں. تو اب یہ ایک کانفرنٹیشن کا ماحول بن گیا ہے، اور اس میں جو میرے خیال میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو کے پی سے جو بھی قافلے آئیں گے، کیونکہ اب تو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تو اپنی کوشش کرے گی، پکڑ دکڑ ویسے بعد میں شروع ہو گئی ہے، اگر تو چیف منسٹر خود لیڈ کر رہے ہیں پھر پرابلم ہوگا. کیونکہ دیکھیے جب چیف منسٹر جو ہیں جب وہ آئیں گے تو وہ تو دیٹ مینس کہ پھر وہ تو سرکار انوالو ہوگی نا. لیکن آپ کو یاد ہے نا کہ رانا ثناء اللہ نے بھی تو مارچ میں ان کے قافلے رکوائے تھے. بالکل ایسی ہے، لیکن پرابلم یہ ہوگا کہ ادھر سے کے پی گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر آ رہا ہے، کے پی کی انتظامیہ ہے، کے پی کی پولیس ہے، جو بھی وہ سی ایم کے ساتھ جو بھی ایک پیرافرنیلیا چلتا ہے وہ یہ ایک بڑا ہی یعنی کہ انکمفرٹیبل پوزیشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ ایک طرف ایک صوبہ دوسری طرف وفاق یا پنجاب جو بھی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی معاملات تھوڑے سے سنبھلیں، اب وہ معاملات ایک بار پھر جو ہے وہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل سچویشن نے وہ بوائلنگ پوائنٹ اٹین کر لیا ہے جس کا میں ڈر تھا. آج کے دن تو یہ لگ رہا ہے، اور کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. معاملات انتظامیہ کی طرف سے سختی ہونی شروع ہو گئی ہے. ہمیں جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے، جو پنجاب کی انتظامیہ ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ جو اپنا پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے. تو کلیئرلی the scene is. تو یہاں پہ ایک بریک لیں گے ہم، اور جب بریک کے واپس آئیں گے تو بلال اظہر کیانی صاحب مسلم لیگ نون سے اور شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کریں گے، سے بات کریں گے بریک کے بعد. فاتح صاحب آپ کو یاد ہے کہ کل ہمارے پروگرام میں بیرسٹر عقیل تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ جلسہ کریں، اور بلکہ آپ خوش بھی ہو رہے تھے اس بات پہ. تو جزوی نہیں مکمل طور پہ ہی ان کی حمایت حاصل تھی، لیکن آج جلسہ کینسل ہو. آج معاملات تھوڑے مختلف ہو گئے ہیں. حالانکہ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں عطا اللہ طاہر صاحب، انہوں نے ایک دو دن پہلے کہا تھا کہ لگتا ہے مشکل ہے کہ جلسہ ہو جائے. لیکن بہرحال میں تو فرینکلی آئی ایم ناٹ سرپرائز. کل میں حیران ہو رہا تھا لیکن آج مجھے حیرت نہیں ہے. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے، معاملہ کیوں کینسل ہوا، کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات تو چیف کمشنر نے کلیئر کر دی ہیں، لیکن اس کے جو پولیٹیکل اینگل ہے اس پہ بات کرنا ضروری ہے. بالکل، اور اس کے لیے بلال اظہر کیانی صاحب نے نون لیگ سے اس وقت ہمیں جوائن کیا. جی بلال صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم فاتح صاحب. اچھا، یہ جو ہم نے اعلامیہ ہے وہ دیکھ لیا، تو چیف کمشنر جو جاری کیا ہے جلسے کے حوالے سے، تو اس میں ریزنز تو سارے آ گئے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ آج کے دن ایک دم یہ سب کچھ انفارمیشن سامنے آئی جس کے مطابق جو پہلے جو این او سی ہوا تھا اس کو کینسل کرنا پڑا، یا یہ جو پی ٹی آئی کی اور ان کے بانی چیئرمین کی جو ایک ٹون چینج ہوئی ہے اور مروت صاحب کا ایک ری اپیئرنس ہوئی ہے بڑے جارحانہ سٹائل سے، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں یہ جلسہ نہیں کرنے دینا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فاتح صاحب، میں تو آئیڈیلی جی میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ جو جلسے کا ان کا شوق ہے یہ پورا کر لیں، بیکاز حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا پہلے انہوں نے کہا چھوٹی عید سے پہلے پیٹنے کا، آپ دیکھیے گا چھوٹی عید کے بعد بہت عوام ملک کے کونے کونے میں نظر آئے گی. چھوٹی عید آئی گزر گئی، پھر بڑی عید سے پہلے انہوں نے یہی دعویٰ کیا بڑی عید آئی گزر گئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ سکڑ کے ایک بھوک ہڑتال بن گئی، جو کہ ایک دری تھی پارلیمنٹ کے باہر، جو کہ آدھے سے زیادہ ٹائم خالی رہتی تھی، اور بھوک ہڑتال کم اور ڈائٹ پلان زیادہ تھی، کیونکہ لنچ کے بعد اس کا آغاز ہوتا تھا، ڈنر سے پہلے ختم ہوتا تھا. تو یہ بھی جو انہوں نے ایک ہوا بنائی ہوئی ہے، میں تو پولیٹیکلی فرام پیورلی پولیٹیکل اینگل تو میں بھی چاہتا ہوں جی کہ بالکل یہ اپنا شوق پورا کریں، تاکہ یہ جو انہوں نے ایک مت سی بنائی ہوئی ہے یہ توڑیں، یہ بالکل اپنا شوق پورا کریں. دوسری طرف دیکھیے فاتح صاحب ایک اور اینگل بھی ہے، لیکن اس میں شوق پورا کرنے سے میں بیچ میں let me just quickly add here، یہ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ بڑا، جس طریقے سے آپ بات کریں پولیٹیکلی دیٹ میک سینس، لیکن جب آپ وہ پکڑ دھکڑ شروع کر دیں گے، این او سی کینسل کر دیں گے، لوگوں کو روکنا شروع کر دیں گے، جو کہ ہوگا کل، تو پھر تو ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو کوئی بھی اپوزیشن پارٹی چاہے گی کہ خبر بن جائے گی، ہنگامہ آرائی ہوگی، ٹریفک بلاک ہوگا، کیوس ہوگا. اپوزیشن تو یہی چاہتی ہے، تو آپ انہیں ایکچولی وہ ایک ٹرے میں رکھ کے دے رہے ہیں سب کچھ. یہ دیکھیے فاتح صاحب، میں اس لیے کہا، اب دیکھیے میں تو خود چاہ رہا تھا کہ یہ اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں، مگر the second aspect that I was coming to, which addresses the question that you've just asked یا the comment you've just made، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی جماعت ہے جس نے پچھلے ریسنٹ سالوں میں بھی، پچھلے ایک دو سالوں میں بھی،
اور پچھلے ایک دہائی میں مستقل بار بار اس طرح کے این او سیز کی اور اس طرح کی اجازتوں کی اور پرامن احتجاج کے نام پر قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں اور پرامن احتجاج کے نام پر وائلنس کی ہے. تو جب اس کی بنیاد پہ اگر کوئی انتظامیہ کی طرف سے اگر کوئی کنسرنز آتے ہیں تو فرینکلی آئی ڈونٹ بلیم دیم, بیکاز ریسنٹلی اس کی مثالیں موجود ہیں. اب پہلے کہا گیا تھا ڈی چوک تک نہیں آئیں گے, پھر ڈی چوک تک آ گئے, 9 میں آپ کے سامنے, مطلب کہ بار بار وائلیشنز ہیں. خان صاحب ڈز ناٹ سی اینی ورتھ, یا ان کی جماعت نے بار بار ایک روایت بنائی ہوئی ہے. تو میرا بھی خیال ہے پولیس والے بھی نہیں چاہتے کہ بار بار ان سے اپنے سر پھوڑوائیں, جو یہ سر ان نے پھوڑے, اور جوڈیشل پیٹرول بم پہ اپنے اوپر پھینکوائیں, رینجرز کی گاڑیاں جلوائیں. یہ کام پی ٹی آئی کر چکی ہے, دس از نو ایگزیجریشن. لیکن اس پہ اگر یہ بھی دیکھیں, میں بھی فرینکلی فرام اے پیورلی پولیٹیکل پرسپیکٹو آئی وانٹ کہ یہ اپنا شوق پورا کریں. شوق اگر پورا کر لیں, دیکھیں دوسرا ہو کہ جی شوق پورا کرنا ہو, جب وہ پہلے ہمیشہ ہوتا تھا کہ ہم ریڈ زون آئیں گے, ہم ڈی چوک میں بیٹھیں گے, ہم بلو ایریا میں بیٹھیں گے, ہم پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گے, وہ تو سمجھ آتی ہے obviously کہ آپ اس طریقے سے ان سینسٹیو جگہوں پہ جا کے آپ جو جلاؤ گھراؤ نہیں کر سکتے, کوئی بھی اجازت نہ دے. لیکن ترنول جو کہ میرے خیال میں پتہ نہیں 30-35 کلومیٹر دور ہے اسلام آباد سے, پنڈی سے بھی تھوڑا آؤٹ سکرٹس میں ہے, اگر وہاں پہ کر رہے ہیں تو پھر اس میں کتنا بڑا ایشو کیا ہے؟ وہاں تو کوئی نہ تو کوئی وہاں پہ کوئی بہت بڑی کوئی ریڈ زون جیسی حساس جگہیں ہیں نہ, یعنی اٹس این اوپن روڈ, وہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ جی دیکھیے, اب دیکھیے یہ تو آپ نے آئی تھنک کمشنر نے اور ایک ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے, انہوں نے ہی کوئی سیکیورٹی کے بنیاد پہ فیصلہ کیا ہے. آئی تھنک دا بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم از آلسو ہیئر اینڈ دیر آر ادر ایشوز. اب وہ تو بہتر وہی بتا سکتے ہیں جی, جہاں پہ کوئی سیکیورٹی کنسرنس ہے جس کی بنیاد پہ اگر این او سی ہوا ہے تو وہ تو ایک سیکیورٹی کے ہی معاملات ہیں. میں تو فرینکلی جی فرام اے پیورلی پولیٹیکل پرسپیکٹو میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنا شوق پورا کرے, اور میری اور آپ کی اس شو کے اوپر اس بات کے بجائے ہم کسی قومی ایشو پہ بات کر رہے ہوں. پی ٹی آئی کے جلسے, خان صاحب کی تحویل میں ہونا, گرفتار ہونا, دیز آر آف ویری لٹل انٹرسٹ ٹو می جی. لیکن اس میں اب دیکھیں ایک پرابلم اور کھڑا ہو جائے گا, تو ایک پرابلم اور کھڑا ہو جائے گا, اور وہ یہ کہ چلے مروہ صاحب نے تو کہا ہے کہ میں انڈر گراؤنڈ جا رہا ہوں, میں کل آ جاؤں گا اور لوگ پہنچ جائیں وہاں پہ. لیکن دوسری طرف ابھی تک جو خبر آ رہی ہے کہ جو کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں علی معین گنڈا پور صاحب, وہ کہہ رہے ہیں میں لیڈ کروں گا. اور یہ انفارچونیٹلی وہ ہمیں ماضی کی وہ تلخ یادیں یاد ہیں, آپ کو بھی یاد ہوں گی, کہ اگر ایک سٹنگ چیف منسٹر ایک احتجاجی ریلی کو یا ایک جلسے کی ریلی کو لیڈ کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساری ریاستی مشینری آ رہی ہے, وہ کراس کر کے دوسرے صوبے میں آ رہا ہے, وہاں پہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس ہے یا پنجاب پولیس ہے جو ایک اور گورنمنٹ کے نیچے ہے, یو کین سی ویئر دس از گوئنگ. یہ تو کمپلیٹ ایک کیوس ہو سکتا ہے, بڑی خوفناک اور تشویشناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. جی فہد صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو دیکھیے یہ تو پھر ذمہ داری ان صاحب پہ بنتی ہے نا. یہ وہی صاحب ہیں جو پہلے ایز چیف منسٹر اسی ٹرم کے اندر کہہ چکے ہیں کہ جی خان صاحب کو رہا نہ کیا, چاہے وہ جو بھی ان کی سزا ہو, تو ہم اسلام آباد پر چڑھائی کر دیں گے, یہ سٹنگ سی ایم کے ورڈ سے. یہ وہی صاحب ہیں جو پیسکو کے اندر گھس گئے تھے. یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے خیبر پختونخوا گورنر کو کیا سامان باہر پھینکوا دیا تھا, گورنر یہ خیبر پختونخوا ہاؤس سے. تو دیکھیے اس طرح کی لاپرواہی اور غیر ذمہ دارانہ رویے کا اور ریکلیس بیہیویئر کا فرام دا ایگزیکٹو, دا ہائیسٹ ایگزیکٹو آف اے پروونس, اس کا تو حل کوئی نہیں کر سکتے. یہ تو خان صاحب اور ان کی جماعت پہ ذمہ داری جاتی ہے کہ اس طرح کے ایک شخص کو انہوں نے اتنی ذمہ داری کی پوزیشن پہ رکھا ہوا ہے. تو اس میں یہ تو مزیوم کر سکتے ہیں, یہ تو مزیوم کر سکتے ہیں کہ اب کیونکہ این او سی کینسل کر دیا گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو انتظامیہ وہ کہہ رہی کہ جی یہ جلسہ نہیں ہو سکتا. اب اس جلسے کو نہ ہونے کے لیے تمام تر جو بھی ریسورسز اویلیبل ہیں انتظامیہ کے پاس, گورنمنٹ کے پاس, وہ استعمال کیے جائیں گے تاکہ وہاں پہ لوگ جمع نہ ہوں. پکڑ دھکڑ بھی ہوگی, گرفتاریاں بھی ہوں گی, کولیشن بھی ہوگا, لاٹھی چارج بھی ہوگا, آنسو کے, یعنی غرض یہ کہ سب کچھ ہوگا. تو گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے ان کو جمع نہیں ہونے دینا. یہ دیکھیں یہ تو آپ نے دیکھا کہ آئی تھنک یہ کمشنر جو اسلام آباد ہیں اور ایک ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہوتی ہے, انہوں نے انتظامیہ نے پیورلی آن دیئر فرام اے سیکورٹی پرسپیکٹو انہوں نے یہ بات کی ہے. اور یہ دیکھیے فار اسمالر ایونٹس بھی اس طرح کا کرائٹیریا ہوتا ہے. جس طرح فار ایگزامپل میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جیلم میں, وہاں پہ کوئی اسپورٹنگ ایونٹ یا کسی قسم کی بھی کوئی گیدرنگ ہو تو اس میں
یہ سارے ایسپیکٹس دیکھنے ہوتے ہیں. اب یہ تو ایک انتظامیہ کے ساتھ پی ٹی آئی کین سٹ ڈاؤن اینڈ ڈسکس کہ جی پھر اگلی پاسبل ڈیٹ کیا ہو سکتی ہے, اس معاملے کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا, تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس کی پاسداری کریں گے. فرام اے پیورلی پولیٹیکل پرسپیکٹو, فرینکلی اسپیکنگ جی میں تو چاہتا ہوں کہ یہ اپنا شوق پورا کریں تاکہ یہ بات اور یہ موضوع ہی نہ بنے. I'll be very honest. لیکن I totally understand if there are security concerns from given that PTI is a party with a violent track record, جنہوں نے انہی پولیس مین کے اوپر پہلے پیٹرول بم بھی پھینکے, انہی کے سر پھوڑے ہیں, اگر اور اس کے علاوہ اور بھی اگر اطلاعات نے سیکیورٹی کنسرنز کی تو آئی ڈونٹ بلیم ایٹ آل دی ایڈمنسٹریشن. اچھا, اب مجھے کوئکلی دو چیزیں اور بتائیں, دو امپورٹنٹ ایشوز ہیں بیفور وی لیٹ یو گو. ایک تو یہ آئی ایم ایف کا معاملہ ہے, اور آج یہ رپورٹ بھی ہوا ہے کہ جو ابھی آئی ایم ایف کی جو ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہونی تھی, جس نے پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کو فائنل اپروول دینی تھی, وہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اگست کے آخر میں, اس میں پاکستان ایجنڈا پر نہیں ہے, اور وہ پاکستان کا جو کیس ہے وہ آگے کر دیا گیا ہے. کیوں؟ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ جی ہم نے جو اپنے لونز کو رول اوور کروانا تھا چین سے, سعودی عربیہ سے, یو اے سے, وہ ہم نہیں کروا پائے. از دس کریکٹ؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ آپ اس کو ویریفائی کریں گے کہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس میٹنگ میں آئی ایم ایف سے ہمیں اپروول نہیں ملنے جا رہا. جی فات صاحب, یہ I'll be very honest, اس پہ I would have to speak to the finance minister to be absolutely certain on this fact. اس لیے میں کوئی بلا وجہ دعویٰ آپ کے شو پہ نہیں کرنا چاہ رہا, مگر میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ in all the IMF programs that Pakistan has been in, جب اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد بورڈ اپروول از اونلی اے میٹر آف ٹائم. تو اگر کوئی ایسی ایک دو چھوٹے پری ریکوزٹس رہ بھی گئے ہیں تو آئی ایم شیور وہ فلفل ہو جائیں گے. مین تو جو چیلنج تھا وہ ایک اسٹاف لیول اگریمنٹ ریچ کرنا تھا, جو کہ اس بجٹ کی بنیاد پہ ہوا تھا, جو بجٹ پاس ہوا, اور کچھ اور ایکشنز تھے جس میں کچھ لیجسلیشن بھی تھی, بجلی کے نرخ اور گیس کے نرخوں کا معاملہ تھا. وہ سارے پری ریکوزٹس تو پورے ہو گئے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی ایسی چیز ہے بھی, یا آئی ایم ایف کے بورڈ کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں اینڈ دیر آر مینی تھنگز آن دیئر ایجنڈا, تو آئی ایم شیور اگر اس اگست کے نیکسٹ میٹنگ میں نہیں تو اس سے نیکسٹ میں یہ آئی ایم ایف کا پروگرام اپروو ہو جائے گا. ٹریڈیشنلی دس از ناٹ ریئلی اے کرٹیکل پوائنٹ اس پہ. لیکن اس پہ گورنمنٹ سے ضرور کوئی نہ کوئی باقاعدہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے, کیونکہ دیکھیے سو مچ از رائڈنگ آن دس. آپ کی جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ جز جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. اور اگر یہ بار بار کہا گیا کہ جی اگست میں یہ ہو جائے گا, اس کے بعد پیسے آنے شروع ہو جائیں گے, اگر وہ ڈیلے ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی ایکسپلینیشن نہیں آ رہی آفیشلی, تو پھر یہ سوال کھڑے ہوں گے, اس سے جو ایک مارکیٹ کا کانفیڈنس ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں باقاعدہ طور پر اس حوالے سے ایک بیان, ایک اسٹیٹمنٹ, ایک ایکسپلینیشن گورنمنٹ کی طرف سے آ جانی چاہیے. بلال صاحب. جی جی فات صاحب, آئی ایم شیور, مگر یہ بالکل جی آئی ول آلسو اسپیک ٹو فائنانس منسٹر, اینڈ اگر آئی ڈونٹ نو اف اسٹیٹمنٹ ہیز کم آؤٹ, آئی ہیونٹ سین ون, بٹ آئی ایم شیور کہ اس پہ ان کی طرف سے بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی وڈ جسٹ ری ایٹریٹ کہ جو اسٹاف لیول اگریمنٹ ہونی ہوتی ہے, جو سب سے ایکچولی مشکل کام ہوتا ہے, وہ تو پاکستان ہیز ریچ ود آئی ایم ایف. دا بورڈ اپروول از جنرلی جسٹ اے پروسیجرل ریکوائرمنٹ, جس کے بعد پھر وہ فنڈز اپروو ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ایسا کوئی پری ریکوزٹ ہے تو آئی ایم شیور وہ بھی فلفل ہو جائے گا. مین کام ہو گیا ہے, بورڈ اپروول از جسٹ اے میٹر آف ٹائم. اور سنس وی ہیو یو, تو میرے خیال میں جانے سے پہلے ایک اور چیز کلیئر کر جائیں, اور وہ یہ کہ یہ جو معاملہ چلا ہوا ہے بجلی کی جو سبسڈی حکومت پنجاب نے دی ہے, اس میں آپ کے اتحادی بھی شور مچا رہے ہیں, ایم کیو ایم ہو, پیپلز پارٹی ہو, اور اس میں جو ایک نقطہ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو سبسڈی ہے یہ صرف حکومت پنجاب نہیں دے رہی, اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی اس میں اپنے پیسے جو ہے, اپنے جو فنڈز ہیں وہ شیئر کر رہی ہے. اس میں کیا صداقت ہے؟ جی فات صاحب, نہیں, آئی وڈ کیٹیگوریکلی لائک ٹو کلیریفائی دس کہ جو 45 ارب روپے کی سبسڈی جس کا پنجاب حکومت نے اعلان کیا, جس کے نتیجے میں پنجاب کے بجلی صارفین جو کہ 200 سے 500 یونٹ تک کے کنزیومرز ہیں, ان کے اگلے 2 مہینوں کے 14 روپے فی یونٹ کی حد تک پنجاب حکومت بل اٹھائے گی یا ادا کرے گی. وہ پنجاب حکومت نے اپنے ہی فنڈز میں سے وہ پیسے مختص کیے ہیں. وفاق کا ایک بھی روپیہ اس میں نہیں لگا. وفاق نے جہاں پہ عوام کو ریلیف دیا وہ اس سے قبل اس موجودہ مالی سال کے سٹارٹ میں ہی 0 سے 200 یونٹ تک کے جو صارفین تھے ان کے لیے 50 ارب روپے مختص کیے تھے. تو فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی پیسے نہیں دیے پاکستان, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کوئی پیسے نہیں. اس 45 ارب روپے کی جو پنجاب حکومت کی سبسڈی ہے جی, اس میں یہ ریلیف بھی پنجاب حکومت نے دیا, یہ پنجاب کے صارفین کے لیے, اور صرف پنجاب کی رقم استعمال ہوئی ہے, وفاق کا ایک بھی روپیہ. اچھا, شعیب شاہین صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے, جو میرے خیال میں
जलसा गाह में कुछ देर पहले तक तो अभी खबरें आ रही थी कि जलसा गाह जहाँ पर उन्होंने जलसा करना है वहाँ मौजूद थे। शोएब शाहीन साहब, अब क्या फैसला आपकी जमात ने कहा है कि हर हवाले से आपने जलसा करना है, क्या सूरत हाल है, क्या किस चीज़ का आपको सामना है? देखें, इस वक्त तक हमारे पास कम से कम 6 हुक्मनामे हाई कोर्ट के मौजूद हैं और इनकी 3 दफ़ा अंडरटेकिंग मौजूद है डीसी की और एडवोकेट जनरल की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, कि हम इनके अब दिए हुए इस जगह के जलसे को कभी मनसूख नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद रात की तारीखी में इन्होंने मनसूख किया, आज भी और पिछली दफ़ा भी किया था। पिछली दफ़ा हमने कैंसिल कर दिया था इनके कहने पे, और अब हमने जलसा करना है, हर हाल में करना है, हमारा बुनियादी हक है। और इसके ऊपर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कह चुके हैं, और वैसे बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। मुझे बताएं, जब आपने वर्कर कन्वेंशन और जलसों की इजाज़त नहीं देनी तो ये इलेक्शन काहे के और किसके कहने पे आप ये सारा कुछ कर रहे हैं? ये कठपुतलियों को खौफ है कि ये पूरी पब्लिक और कौम इकट्ठी हो जाएगी और ये नहीं होने देना चाहते। और जलसा आपने सबाबी का हमारा देख लिया था। अब हमने ये फैसला किया, अभी मैं गया था हाई कोर्ट में कि कंटेम्प्ट फाइल करूं, लेकिन बहरहाल वो दरवाजे नहीं खोले गए। हम अब सुबह सवेरे कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, रात को अगर कोई हमारे। लेकिन शोएब शाहीन साहब जी ठीक है शोएब शाहीन साहब, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उसके जवाब में ये बात बहुत अहम है कि आईजी ने ये कहा है कि पीटीएम शामिल हो रही है आपके जलसे में। तो मेरा सवाल ये कि चूंकि पहले एक रियासत मुखालिफ बयानी का इल्जाम लगता है आपके ऊपर, ऊपर से अगर पीटीएम शामिल हो रही है तो वो भी एक आपकी मुखालफत में बात जाती है। तो इसको क्लैरिफाई कर दें कि पीटीएम आपके जलसे में होगी या नहीं, या आपने ऐसी कुछ तैयारी की है? देखें, पहली बात तो यह है कि पीटीएम हमारे जलसे में शामिल नहीं हो रही, लेकिन दूसरी बात है कि अगर पीटीएम शामिल हो भी तो इनको क्या तकलीफ है? पीटीएम को तो इन्होंने खुद इसी तरनोल की इसी जगह पे इजाजत दी थी जलसा करने की, आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले। इन बेईमानों को यानी कि सिर्फ हमसे तकलीफ है कि भाई हमारा जलसा है, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जलसा है। इनको क्या तकलीफ है कि कौन पाकिस्तान का बंदा आता है, कौन नहीं आता? इन्होंने तो सिवाय बेईमानी के और इन कठपुतलियों के कहने पे और सिवाय हमारा एनओसी मंसूख करने के आखिरी रात 6 दफा कोर्ट के आर्डर्स के बावजूद इन्होंने उसको वायलेट कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा इंसाफ के रास्ते में रुकावटें और क्या पैदा करेंगे। शोएब साहब, क्या ये बात ठीक है? शोएब साहब, ये बात ठीक है कि जलसा क्योंकि एनओसी तो मंसूख हो गया है, लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर साहब, चीफ मिनिस्टर केपी जो है, वो जो भी वहां से लोग आएंगे, जो कारवान आएंगे, वो उसको लीड कर रहे हैं, वो खुद शमूलियत हासिल कर रहे हैं? क्या ये बात दुरुस्त है? क्या आप इसको कंफर्म कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो भी शमूलियत करेंगे। और पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध से बहुत सारे लोग आ चुके हैं, जीपी और कश्मीर से। हम यहाँ के होस्ट हैं, मैं यहाँ का एमएनए हूँ। ये अलग बात है कि कठपुतलियों ने जिनको मुसल्लत किया गया, अलग बात है। हम फेडरेशन की अलामत हैं, पूरे पाकिस्तान के वर्कर्स हमारे आ चुके हैं। और लेकिन शोएब साहब, जब की कोशिश की हर केपी के चीफ मिनिस्टर आएंगे तो फिर वो तमाम तर जो वो उनके साथ जो सिक्योरिटी है, जो केपी की जो भी यानी कि आप कह लें कि पुलिस है या सूबाई हुकूमत के जो वसाइल हैं, जो प्रोटोकॉल है, वो सब इस्तेमाल होगा। देखें, वो एक चीफ मिनिस्टर हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन वो जलसे की सदारत करेंगे। वो हमारे चीफ गेस्ट हैं और हमारी पूरी लीडरशिप वहाँ मौजूद होगी। और हम बिल्कुल हम पूरा मन। लेकिन शोएब साहब, जलसा तो हो नहीं रहा, ये हम आपसे पूछ रहे हैं, क्लियर करवाना चाह रहे हैं शोएब साहब कि जलसा नहीं हो रहा, तो क्या आप रेजिस्ट करके जलसा करेंगे, आप लड़ाई करेंगे? क्योंकि जलसा तो आपको नहीं करने दिया जा रहा, आप चाहे जितना भी चाहें, तो आप रेजिस्ट करेंगे? कल अली अमीन गंडापुर साहब लड़ाई करेंगे? क्योंकि हो चुका है जमान पार्क के मामले में कि पाकिस्तान के अंदर की ही डोमेस्टिक फोर्सेस पीटीआई के पॉलिटिकल मामलात में आपस में लड़ पड़ी हैं। वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ वीडियोस ऑलरेडी। पहली बात तो आपको बता दूं, क्या इन कठपुतलियों ने या इस जो गुलाम ब्यूरोक्रेसी इन्होंने अपने नौकर रखे हुए हैं, क्या इन लोगों ने आईन को मुअत्तल कर दिया है? क्या इन्होंने अदालतों के फैसलों के ऊपर एपलेट अथॉरिटी बन गए हैं? अदालतों ने हमें हुक्मनामा दिया है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे हैं, हमारे केस में 6 हुक्मनामे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और इनकी अंडरटेकिंग मौजूद है। और आईन ये कहता है कि हमारा फंडामेंटल राइट है टू प्रोटेस्ट।
اور کورٹ نے کہا ہے کہ آپ اپنے, اور پھر اسلام آباد کے الیکشنز ہو رہے ہیں, آپ کو پتا ہے بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی سیکورٹی کے لیے ان کو صرف انفارم کریں گے, یہ پابند نہیں ہے کہ ہمیں یہ این او سی دیں یا نہ دیں. کورٹ نے ہمیں یہ پرمیشن دے رکھی ہے اور یہ آرڈر کر رکھا ہے, تو یہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی کوئی ایسا آرڈر کرے گی تو ہم ان کے پابند نہیں ہیں, ہم آئین کے پابند ہیں. بلال صاحب ابھی دیکھیں نا, یہ والا پوائنٹ وہ اٹھا رہے ہیں کہ ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ اوور رول نہیں کر سکتی جو ان کے پاس ایک عدالتی حکم نامہ آیا ہے, which is why they will go ahead. دیکھیے فات صاحب, بات یہ کہ اب ایک تو بڑی خوبصورت لگتی ہے پی ٹی آئی آئین کی باتیں کرتے ہوئے, آئین اور قانون کی باتیں کرتے ہوئے. میں ان کانٹرڈکشنز پہ نہیں جانا چاہوں گا, مگر میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک جماعت ہے جس کا ایک کنسسٹنٹ ٹریک ریکارڈ رہا ہے. آپ مجھے بتائیے نا, جب پچھلی ہماری 16 ماہ کی حکومت تھی اس ٹائم پہ پی ٹی آئی نے اجازت کہاں کی لی تھی, اور اس کے بعد یہ کہاں تک آئے تھے, پھر سے وائلیٹ کیا تھا. پہلے پچھلے 10 سالوں کی طرف پھر سے وائلیٹ کر کے وہ ڈی چوک کی طرف چل پڑے تھے, اور انہوں نے تو بالکل پھر بعد میں کہا گیا خان صاحب تک شاید بات پہنچی نہیں تھی. تو دیکھیے میں ایگزیکٹلی تو یہ انتظامیہ کا, اور یہ پیورلی ایک سیکیورٹی ڈیسیجن ہے جو انتظامیہ نے پیورلی لیا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا پولیٹیکل سائڈ آف تھنگس, مگر اگر انہوں نے لیا ہے تو انہوں نے کسی بنیاد پہ لیا ہوگا. اور اگر ان کے علم میں آج یا کل میں کوئی ایسی چیز آئی ہے وچ از اے سیکیورٹی تھریٹ ٹو دا سٹیزنز آف دیٹ ایریا, جو اس علاقے کے شہری ہوں یا اسلام آباد شہر اوور آل کی سیکیورٹی کا معاملہ ہو, تو بالکل انتظامیہ با اختیار ہے کہ وہ تحفظ کرے شہریوں کا, اور وہ اس طرح کے ایونٹ کو نہ ہونے دے جہاں پہ جانیں خطرے میں آ سکتی ہیں. بہت شکریہ بلال کیانی صاحب اور شعیب شاہین صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. کلیئر کولیشن کورس, دونوں طرف سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی اسپیس نہیں ہے. میرے خیال میں اب دیکھتے ہیں کہ کل معاملات کس طرف جاتے ہیں. اور یہاں پہ ایک بریک لیں گے, اور جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آئی ایم ایف پروگرام کیا خطرے میں پڑ گیا, کیونکہ کیانی صاحب ہمیں وضاحت تو دے رہے تھے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ مکمل ہے, لیکن کیا پیسوں کا انفلکس ہو رہا ہے نہیں, وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے, اور اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ معاملات کی کریڈیبلٹی کیا ہے. اور بجلی کا جو اور بجلی کے اوپر بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے اتحادی ان سے خوش نہیں ہے, اور صوبائیت کی بھی بات ہو رہی ہے. ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد قمر زمان قاہرہ صاحب جوائن کریں. فات صاحب, ایک تو ہم جلسے کے حوالے سے بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے پروگرام میں. ایکچولی تھوڑی سی اگر اس پہ بات کر لینا, کیونکہ ابھی تازہ جو آیا ہے کہ وہ جو میں بات کر رہے تھے ہم علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے کہ وہ کیا کریں گے, اور اگر وہ آ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا. اب وہ کنفرمیشن آ گئی ہے, انہوں نے ایک ویڈیو میسج جو ہے وہ ریلیز کر دیا ہے, اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کیوں جلسہ چاہے منسوخ ہو ہم نے تو آنا ہے, اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جی سوابی انٹرچینج پہ میں آؤں گا اور وہاں سے لیڈ کروں گا. اب یہ کلیئر ہو گیا کہ ایک طرف کے پی گورنمنٹ ہے, ایک طرف پنجاب گورنمنٹ ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس کو اوائڈ کرنا میرے خیال میں سب کے انٹرسٹ میں تھا, لیکن وہ سچویشن اب پیدا ہو گئی ہے. کیا اب سے لے کر اور کل تک کو کسی طریقے سے اس کو ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی طریقہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک طرف کے پی کی ریاستی مشینری ہو, ایک طرف پنجاب کی ریاستی مشینری ہو, اور وہ آمنے سامنے ہو؟ یہ ایک نائٹ میئر سینیریو ہے. لیکن فات صاحب, علی امین گنڈاپور کا امپریشن تو ریسنٹ ٹائمز میں یہ بھی بنا ہے that he's closer to establishment in KPK and he's probably playing on both sides politically for the interest of the party. لیکن پھر یہ وہ ہینڈل کیوں نہیں کر پا رہے؟ اب یہ دیکھیں, یہ تو ایک فیصلہ ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم نے تو جلسہ ہر حال میں کرنا ہے, اور یہ اپنے آپ کو کمٹ کر چکے تھے. اب اس کا کوئی طریقہ نکلنا چاہیے تھا. جس طرح دیکھیں, پہلے تو وہ جو ابھی کیا بلال کیانی بات کر رہے تھے کہ آپ پولیٹیکلی تو بیسٹ ہے کہ ان کو کرنے دیں. اب یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, اس میں اگر تو یہ ہو کہ جی جس طرح جماعت اسلامی کا دھرنا تھا وہ آئے اور بیٹھ گئے اور پھر وہاں پہ مذاکرات چلتے رہے, یہ تو اب آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ دونوں طرف سے سخت پوزیشن ہوگی نا. ایک طرف گورنمنٹ نے کہہ دیا جی جلسہ نہیں ہوگا, دوسری طرف کے پی گورنمنٹ کہہ رہی کہ جی ہم آئیں گے. میں کے پی گورنمنٹ کا نام لے رہا ہوں, اگر ویسے لوگ آ رہے ہوتے اٹس ڈفرنٹ, لیکن اگر کے پی کا چیف منسٹر آ رہا ہے تو پھر اس کا مکمل اس کی جو کانوٹیشن ہے وہی چینج ہو گئی. اب اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, یہ تو وہی چیز ہے نا کہ دو طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں, اور کسی نے اگر آپ نے ٹکراؤ سے بچنا ہے تو کسی نے تو سٹیئرنگ ویل موڑنا ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جو اسلام آباد میں کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو انہوں نے ریزرویشنز دی ہیں, یہ ان کو آنسر کر دیتے کہ نہ ہمارے پاس آنسو گیس ہے, پی ٹی ایم بھی نہیں ہے, ہم دھرنا بھی نہیں دینے آ رہے, صرف جلسہ کریں. ان کو یہ چاہیے تھا کہ کلیئر کر دیتے کہ ہم یہ نہیں کرنے والے. بالکل, اور بہت کچھ ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ابھی تک تو نہیں ہوا. یا اب تو یہ لگتا ہے کہ دونوں طرف سے کلیئرلی ہو گیا ہے کہ جی ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب یہ صورتحال کہاں ہے, کیا ہو رہی ہے؟ ہمارے پاس ہمارے دو جو سب سے ریلیونٹ اس ٹائم کورسپونڈنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. افتخار فردوس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور عمران صاحب ہمیں جوائن کریں.
गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं हमारे साथ जी, मुर्तज़ा साहब हैं और इफ्तिखार फिरदौस साहब हमारे साथ हैं। इफ्तिखार ये बताएं, इफ्तिखार साहब हमारे केपी के सारे बात को देखते हैं, इफ्तिखार ये क्या है अभी, यानी कि क्लियर इंडिकेशन आ गई है क्योंकि उनका तो बयान आ गया है चीफ मिनिस्टर का केपी का कि जी मैं लीड कर रहा हूँ, दैट मीन्स के बाकायदा तौर पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से गवर्नमेंट ऑफ केपी की मशीनरी और वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अब ये जलसे की तरफ पूरा मूवमेंट होगी, ये यही समझ आ रही है? फाद साहब, आपके प्रोग्राम में ही हम ये कहते रहे बार बार कि केपी की तरफ से कन्फ्रंटेशनल मूड लग रहा है। ऐसा लगता नहीं है कि कोई बात ऐसी इस तरफ जो है वो जा रही थी जिसमें कोई मुफाहिमत की सियासत नजर हो। अब कल रात को तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान में कुछ 8 घंटे का इजलास जो है वो पीटीआई के डिफरेंट जितने भी जोन्स के लीडर्स वो चीफ मिनिस्टर हाउस केपी में हुआ, और जिसमें ये फैसला किया गया कि नॉट जस्ट गवर्नमेंट मशीनरी बल्कि वो मशीनरी जो हमने देखी पहले जलसे और धरने के टाइम पर इन अर्ली इयर्स, जिसमें एक्सकवेटर्स, जिसमें बुलडोजर्स, जिसमें जो है उस किस्म के आलात जो स्टेट के मैकेनिज्म के साथ जो है वो लड़ सकें, उस सब की असेंबलीज के बारे में जो है वो बात हुई। अब जब ये काफिला यहाँ से गुजरेगा तो हमारी इतला के मुताबिक जो है कुछ मूवमेंट ऑलरेडी सामान की पेशावर से और बाकी अजला से सवाबी जो बिल्कुल ऑलमोस्ट आखिरी स्टेशन है जो अब हम इंडस क्रॉस करते हैं मोटरवे के ऊपर, वहां पर इसकी असेंबलीज ऑलरेडी शुरू हो गई है। और ऐसा लगता है कि अगर फेडरेशन की तरफ से कोई रोकने की कोशिश जो है वो की गई, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत क्लियरली जो आर्म वर्कर्स हैं वो डंडे और जो गैस मास्क और इस किस्म की जो एक ऐसे आलात जो किसी किस्म की जो है वो वायलेंस की तरफ जो है ये मामला जा सके, वो ऑलरेडी यहाँ पर असेंबली जो है वो शुरू हो चुकी है। अच्छा, और ये जो मेन जो काफिला आएगा ये आप कह रहे हैं कि वाया मोटरवे आएगा, यानी जीटी रोड के ऊपर नहीं आ रहे? जी बिल्कुल, ये सवाबी की साइड से इन्होंने जो है कहा है 2 जगहों से, एक मोटरवे से भी और जीटी रोड से भी, लेकिन ये चूंकि जाएगा तरनोल की साइड पर तो अभी तक जो आखिरी इतलात हैं दे माइट बी लास्ट मिनट चेंजेस, ऑब्वियसली अपनी स्ट्रेटजी जो है वो कल सुबह तक क्लियर नहीं करना चाहते, लेकिन इनकी जो मेन असेंबलीज है कि जहां से हम सारे लोग इकट्ठे होंगे वो सवाबी रखा है मोटरवे के थ्रू तरनोल के साइड। अच्छा, गुलाम मुर्तज़ा, आपके पास अब क्या खबरें हैं कि ये तो आपने सुना जिस तरह इफ्तिखार कह रहे हैं कि वो तो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और पूरी की पूरी जो रियासती मशीनरी है केपी की वो इस्तेमाल हो रही है, दूसरी तरफ जैसे ही आप क्रॉस करते हैं पंजाब में तो यानी अटक क्रॉस करते हैं तो फिर पंजाब अटक ब्रिज के बाद तो पंजाब शुरू हो जाता है। पंजाब की हुकूमत, उनकी जो पुलिस है, उनकी जो तमाम तर रियासती एजेंसीज हैं, इस्लामाबाद पुलिस है, उधर से क्या प्लान नजर आ रहा है? यानी मुकम्मल तौर पर रोकना है, रेजिस्ट करना है, या थोड़ा सा उनको जगह दी जाएगी? सबसे अहम बात तो ये है जी कि जो जिस तरह से तमाम रिसोर्सेज केपी गवर्नमेंट के इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ आने की कोशिश करेंगे, तो सबसे अहम बात इस हवाले से ये है कि यहाँ उनके इस्तकबाल के लिए भी पूरी तैयारी जो है इस्लामाबाद पुलिस ने कर रखी है। और क्योंकि इंतजाम जो थे वो इस तरह के उनसे कहा गया था कि आप अगर जलसा करना चाहते हैं तो कीजिएगा, लेकिन अभी सिक्योरिटी थ्रेट्स जो आए हैं उसकी बिना पे इनको एनओसी जो है इनका मनसूख किया गया और इनको बताया गया है कि आप कल जलसा वहां ना करें। कल क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी एक केस है, उसके हवाले से भी कुछ इस तरह की इतलात हैं कि वहाँ कुछ लोग जो हैं वो आएंगे इस्लामाबाद। तो इस लिहाज से इनसे दरख्वास्त की गई थी कि आप ये जलसे के लिए आप कोई और दिन मुकर्रर करें। कहा यह जा रहा है कि जी हम तरनौल में जलसा करेंगे और एक पत्ता भी नहीं हिलेगा और ये आने वाली नस्लों के लिए हम ये जलसा करने जा रहे हैं, लेकिन वहां पे आने के बाद क्या वो जलसा जो है कोई मॉब की शक्ल इख्तियार करेगा? इनके जो इतलात आ रही हैं वो इस तरह की नहीं है कि ये परमानेंट जलसा करने के बाद वहां से मुंतशिर यानी कि प्लान अभी तो ये कि उनको रोका जाएगा। जी बिल्कुल, इनको रोकने के लिए स्ट्रेटजी जो है वो तैयार हैं और उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। मोटरवे तो वैसे ही फेडरल गवर्नमेंट की मलकियत में होती है, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पॉलिस उसको देखती है, चाहे वो केपी में हो या सिंध में हो या किसी जगह पे भी हो, तो वो
तमाम चीजें जो हैं वो इनके दायरा इख्तियार में ठीक हैं। हो गया। लेकिन क्योंकि वो मशीनरी इस तरह की साथ लेके आ रहे हैं कि अगर कोई रुकावट डालने की कोशिश की गई तो वो रुकावट सरकारी तौर पे ठीक। हटाई जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस और गुलाम मुर्तज़ा, आप हमें ब्रीफ कर रहे थे। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल डेवलप हो गई है। ये जो कल जलसा हो रहा है उसमें अली अमीन गंडापुर साहब का बयान आ गया है कि वो बाकायदा तौर पर लीड करेंगे उन तमाम लोगों को जो केपी की तरफ से आ रहे हैं। अभी हम हमारे इफ्तिखार फिरदौस साहब जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा को लुक आफ्टर करते हैं वो कह रहे हैं कि बड़ी भरपूर तैयारी है केपी की तरफ से, और पंजाब में इस्लामाबाद पुलिस ने क्लियरली कह दिया है कि जी हम तो नहीं करने देंगे। तो ये तो एक तरफ केपी का सूबा, एक तरफ पंजाब। कह रहा साहब नाइटमेयर सिनेरियो। जी ऐसी है तलत साहब, पीटीआई की ये ख्वाहिश बड़े अरसे से है, पहले भी वो ये कोशिश करते रहे। इसको वो दो रंगों में इस्तेमाल करते हैं कि अगर फेडरेशन वाले या मरकज़ वाले खौफज़दा होकर डर के हालात से, जैसे कि हम डरी हुई रियासत हैं, वो पीछे हट जाएं तो उनकी सक्सेस, उनकी विक्ट्री की स्टोरियाँ चलेगी। और अगर पीछे नहीं हटते और क्लैश हो जाता है तो उस क्लैश की सूरत में जो बैकलैश आएगा उससे खौफजदा हुकूमतें होती हैं, वो भी गवर्नमेंट पे जाएगा। लिहाजा वो दोनों सूरतों में अपने लिए विन विन सिचुएशन जो है वो समझते हैं। ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होती है, और जो लोग इस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं वो अपने लिए भी और कौम के लिए भी नुकसान का बायस बनते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो ये कैंसलेशन हुई है, जो पहले जलसे की जो एनओसी मिला हुआ था और ये कहा गया है कि जी आप जलसा नहीं कर सकते, कह रहे साहब ये एडवाइजेबल था या आपके ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको करने देते जलसा आके? इफ़ात साहब, जलसे जुलूस तो करने का सबका हक है, और हम भी अपोजिशन में बैठ के भी जलसे करते रहे, लेकिन हम हुकूमत से इजाज़त लेके करते थे। तरीक़ाकार भी यही होता है। मुझे अब तफसील का नहीं पता कि उनका जलसा क्यों इजाज़त नहीं दी गई, लिहाजा इसके ऊपर मैं कोई बात करूँ मुझे पता नहीं। मैं क्योंकि हुकूमत का हिस्सा भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे उसकी तफसील का इल्म नहीं। मैं ब्रीफली अगर आपको बता दूं, उन्होंने रीज़न ये दिया है कि जी इस वक्त कल वहाँ पे कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी मुजाहरा करने आ रहे हैं, वो केस लगा हुआ है, वो प्रॉब्लम है। इसके अलावा और कुछ चंद इशूज़ हैं, तो पुलिस के लिए और एजेंसीज के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो उस दिन जो है वो जलसे के हवाले से भी जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, इसलिए उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। बहरहाल वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। कह रहे साहब अब क्या करें? आपने बिल्कुल कहा कि आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप इत्तेहादी हैं। ये पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है, दोनों तरफ से एक तसादुम की फिजा बन रही है जो किसी को भी सूट नहीं करती। इसको कैसे डिफ्यूज कर सकते हैं पॉलिटिकली? हाउ डू वी रिजॉल्व दिस इशू, हालांकि टाइम अब बहुत कम रह गया? आज साहब, मेरा ख्याल है इसको गवर्नमेंट को हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए। अगली दलील तो यही है कि मौलवी साहबान तो मानने वाले हैं नहीं, वो ऑलरेडी अपना दावा लेके चल रहे हैं और इन्होंने भी अपनी एक क्लेम कर दिया। तो अब किसी एक फर्द को तो पीछे हट के दूसरे को जगह देनी चाहिए, कोई दूसरा दिन रख ले। और दूसरी गुजारिश ये है कि ये जज्बाती सा बयान है, मुनासिब तो नहीं है इस तरह की बात करना, लेकिन कब वो क्या कहते हैं ना, एक वक्त आ जाता है जब बंदा कहता है कि अच्छा भाई एनफ इज एनफ। तो मेरे ख्याल है पीटीआई को भी ये मौका देना चाहिए कि ठीक है भाई, अगर तुम भिड़ना ही चाहते हो तो फिर के देख लो, फिर व्हाटसोएवर विल हैपन, देख लेंगे क्या होगा। ये मुनासिब बात नहीं है, ऐसी बात एक सियासी कारकुन को नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से अगर कोई रैशनल बात सुनी ही ना जाए तो उसका क्या किया जाए? ठीक हो गया। कारा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। टुमारो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, यही दुआ करनी चाहिए कि सैनिटी शुड प्रिवेल। बिल्कुल, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।